دنیا میں سب سے بڑا محل بنایا تھا ایران کے بادشاہ خسرو پرویز۔ آپ لوگ تو آج کل اسکوائر فٹ سے ناپتے ہو نا، تو میں آپ کو اس کی چوڑائی لمبائی بتا رہا ہوں۔ 40,000 پلر پر اس کی چھت پھٹا۔ اب اسکوائر فٹ آپ گنو، حساب کتاب، یہ جو انجینئر ہیں اب یہ گنے کہ 40,000 پلر پر اس نے وہ چھت کھڑی کی تھی، اور صرف ایک گنبد میں 1,000 سونے کے فانوس لٹکے ہوئے تھے۔ تو اس نے اپنی طرف سے آئیڈیل ہوم بنایا، اور اس میں 10 سال بھی نہ رہ سکا کہ روم نے حملہ کیا اور ایرانیوں کو شکست ہوئی اور انہوں نے اس گھر کو آگ لگا دیا۔ وہ شہر ہی مٹ گیا، دست گست، ایک اینٹ باقی نہ بچی۔ اور مسلمانوں میں ایک نادان بادشاہ نے، جو اسلامی تاریخ میں جو سب سے بڑا گھر بنا ہے، وہ اسپین کا بادشاہ تھا عبد الرحمن الناصر۔ اس نے 300 ہجری میں ایک محل کی بنیاد رکھی تھی، وہ 4,316 پلر پر تھا۔ اور آپ کے گھروں میں سوئمنگ پول کا، یہاں تو گھر مرغی خانے ہیں، تو جہاں بڑے بڑے کاروبار پاکستان میں وہاں سوئمنگ پول بناتے ہیں، تو مالدار لوگ سوئمنگ پول بناتے ہیں۔ تو اس نے کیا بنائے تھے؟ پارے کے پول بنائے تھے، مختلف پارے۔ تو رات کو جب چاند کی چاندنی اس پر پڑتی تھی تو اس کی جو ریفلیکشن تھی وہ تمہاری اس بجلی سے زیادہ روشنی مہیا کرتی تھی۔ اور پھر خدام مقرر تھے، اس کو ہلاتے تھے، تو اس کے اوپر سے سورج کی چمک پڑتی تھی اور وہ ہلتا تھا تو اس کی شعائیں ہلتی تھیں، تو سارا محل ایسے جھومتا ہوا نظر آتا تھا کہ پورا محل جھوم رہا۔ اس محل کی عمر تھی 50 سال۔ 50 سال کے بعد اشبیریا والوں نے حملہ کیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بچی۔ بنو اسرائیل کے ایک بادشاہ نے گھر بنایا، لوگوں کو دعوت دی، بھائی میرا گھر کیسا ہے؟ بہت اچھا، بہت اچھا۔ 2 آدمی چپ بیٹھے تھے۔ بادشاہ نے کہا تم بھی تو کچھ بولو۔ تو کہنے لگے بس 2 اس میں کمیاں ہیں، باقی بہت آگے 2 کمیاں رہ گئی۔ تو سارے متوجہ ہو گئے کہ انہوں نے کون سی کمی ڈھونڈ لی، جہاں سونا چاندی جڑا ہوا ہو، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہو۔ تو انہوں نے کیا ڈھونڈ لیا؟ انہوں نے کہا کیا ہے؟ کہا ایک بات تو یہ ہے کہ آپ اسے چھوڑ کے مر جائیں، اور دوسری کمی یہ ہے کہ ایک دن یہ گھر اجڑ جائے، باقی کچھ کمی نہیں۔ وہ کہنے لگا پیچھے رہ گیا، پیچھے کیا بچا؟ وہ کہنے لگا کوئی گھر ہے جس میں رہنے والا مرے نہیں اور وہ اجڑے نہیں؟ کہاں ہے؟ کہ وہ کدھر ہے؟ کہ وہ اللہ نے جنت کو بنایا۔ تو اس کو ہم آئیڈیل بنا بھی لیں اپنی عقل سے تو بن نہیں سکتا، اپنی عقل سے تو بن نہیں سکتا۔ اگر فرض کرو بنا لیں تو بنتے بنتے شام ہو چکی ہوگی۔ ہاں، جس کو آپ کہتے ہیں فیوچر، 40 سال تو اس کو ڈھونڈنے میں لگ جاتا ہے۔ 40 سال کے بعد پیچھے بیماریاں ہوتی ہیں اور آفت، اور یہاں تو ویسے بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو پھر دیواریں ہوتی ہیں اور کمرے ہوتے ہیں۔ دنیا میں انسان ایک آئیڈیل زندگی چاہتا ہے، اور مشکل یہ ہے کہ اللہ جس نے اس جہان کو بنایا ہے اس نے اسے آئیڈیل ہوم بنایا ہی نہیں، اس نے تو اسے یہاں امتحان کے لیے بنایا ہے۔ ہم اسے آئیڈیل دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے بس میں ہوتا تو میں آج سر کا درد ہونے دیتا، تو میں نے لوگوں سے بات کرنی ہے، تو میرے بس میں ہوتا تو میں تو کبھی بھی نہ ہونے دیتا۔ تو ہم اپنے خالق کے بنائے ہوئے نظام سے ٹکرا رہے ہیں، اس لیے پریشان۔ ساری دنیا پھری ہے، خوشی نہیں دیکھی، ہاں ترقی یافتہ ملک دیکھے ہیں، چیزیں دیکھی ہیں، اسباب دیکھے ہیں راحت کے، لیکن خوشی کوئی نہیں دیکھی کہ جس مالک نے اس کائنات کو بنایا ہے اس نے اس کو خاص ڈیزائن کے ساتھ بنایا، تو اس کی ڈیزائننگ میں ہی یہ آئیڈیل ہوم نہیں ہے، یہ ٹرانزٹ ہے اور یہ امتحان کی جگہ ہے۔ تو امتحان کی جگہ میں تو مشقت مطلوب ہوتی ہے،
راحت تو وہاں کوئی نہیں ہوتی۔ جب آپ پیپر دینے جاتے ہیں تو وہاں مطالبہ کرتے ہیں کہ میرے لیے صوفہ سیٹ ہو اور میرے لیے ساتھ بیڈ بھی لگا ہوا ہو، ٹھنڈے پانی کا بھی انتظام ہو، کافی چائے بھی ہو۔ یہ سوچ کر کے کوئی جاتا ہے؟ تو ساری دنیا یہ امتحان کے لیے ہے، نہ کہ آئیڈیل۔ تو آج کا آخرت کو نہ ماننے والا وہ تو معذور ہے، تو وہ کہتا ہے موت کے بعد زندگی کوئی نہیں ہے۔ یہ طبقہ آج نہیں ہے، شروع سے ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ اس کی قرآن نشاندہی کرتا ہے، ہیہات ہیہات لما توعدون، سب جھوٹ ہے جو کہا جا رہا۔ کیا ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ یہی لندن کی زندگی ہے، ملتان پاکستان کی زندگی ہے، اسی میں جینا ہے، اسی میں مرنا ہے، اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے، مٹی ہو جانا ہے۔ فإنا لمردودون فی الحافرة، قبروں سے اٹھ کے کوئی آتا ہے؟ پہلے بھی لوگ تھے، اس وقت بھی تھے جن کو قرآن جواب دے رہا ہے، اور بعد میں بھی آتے رہے، آج بھی موجود ہیں، آئندہ بھی رہیں گے۔ تو ان سب کو قرآن انہی کی قرآن کہہ رہا ہے، فإنا لمردودون فی الحافرة۔ کوئی قبروں سے اٹھ کے آیا آج تک؟ اس سے اگلی ان کی دلیل اذا كنا عظاما نخرا، ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں کبھی جمع ہو سکتی ہیں؟ ایسی بکواس، جھوٹ ہے سب۔ تو جو یہ ذہن رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس کو آئیڈیل ہوم بنائیں گے، آئیڈیل ہوم بنائیں گے۔ دل پر تو اللہ کا قبضہ ہے، اس میں خوشی اللہ ڈالتا ہے اور اس میں بے چینی بھی اللہ ڈالتا ہے۔ تو اگر اللہ دل میں سے خوشی نکال لے تو دنیا کی کوئی ایسی شکل، صورت، مہورت، کوئی نشہ، کوئی منظر، کوئی مرغزات، کوئی باغ، باغیچہ، دریچہ، کوئی ہے جو دل کو راحت پہنچا سکتا۔ کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا، جب دل ہی ویران پریشان ہو تو نہ شکلیں اچھی لگتی ہیں، نہ روح اور نظارے اچھے لگتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے موت کے بعد زندگی ہے، لیکن وہ بھی اسی ماحول سے متاثر ہو کر اس دنیا کو آئیڈیل ہوم بنانے کے چکر میں ہے، نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی ایک بنا لے، موت کا کیا کرے؟ کدھر بھاگیں گے موت سے؟ سب کچھ اس کی تمناؤں کے مطابق ہو گیا۔ تو اب موت سے کہو چلی ہی جائے، یا چلو نہیں جاتی تو کچھ 100-200 سال بھی ٹل جائے کہ میرا آئیڈیل کچھ تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ لیکن اس آئیڈیل کی تلاش میں لوگوں کی شام ہو جاتی ہے۔ میرا بھائی ہے، ڈاکٹر ہے، ایک دن کہنے لگا میری دولت کا مجھے کیا فائدہ، میری جوانی تو پڑھتے پڑھتے گزر گئی، جب میرے موج کرنے کی عمر تھی وہ تو پڑھنے میں گل گئی، اس پیسے کا مجھے کیا فائدہ۔ تو ہر انسان کی یہی کہانی، اور آپ کے ہاں تو ویسے ہی کوئی بہت مالدار ہو یا بہت فقیر ہو، سب کو بانڈے اپنے خود ہی ماننے پڑتے، اپنے برتن خود ہی دھونے پڑتے۔ تو آپ کے ہاں تو لائف ویسی بہت ٹف ہے۔ تو میں سنایا کرتا ہوں، ایک دوست نے کئی سال پہلے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھائی انگلینڈ میں، کہنے لگا مولانا یہ 2 لاکھ پاؤنڈ کی گاڑی ہے، یعنی ہمارے تو بن گئے کوئی 3 کروڑ کے قریب، اور اس پر ٹیکس پڑے گا تو ہو جائے گا 9 کروڑ کی گاڑی، تو 200 گنا ٹیکس ہے تو 9 کروڑ کی ہوگی۔ تو میں نے پوچھا اس کا ڈرائیور کون ہے؟ تو میں خود ہی چلانی چاہیے۔ پھر تو ہماری سزوکی تمہاری اس سے اچھی ہے کہ ہمارا تو ڈرائیور ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ کی بنائی ہوئی ترتیب سے ٹکر لے رہے ہیں۔ تو ٹیکنالوجی سے خوشی کہاں سے آئی؟ چیزوں سے تو خوشی نہیں ہوتی، احساسات ہیں نا، احساسات اور چیز کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں۔ احساس کی دنیا الگ ہے اور چیزوں کی دنیا الگ ہے۔ چیزیں بے جان ہیں، احساسات زندہ چیز ہیں۔ تو یہ گاڑیاں، یہ گھر، یہ صورتیں، یہ مورتیں، یہ ان احساسات کو پروان نہیں چڑھا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں بنایا ہے وہ خود ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتاتا ہے۔
کہ اگر تم یہ کر لو تو اس امتحان گاہ میں بھی تمہیں خوشیاں دے دوں گا، اور آگے تو آئیڈیل ہوم میں نے آگے بنایا۔ ایک بات یاد آئی، انسان کا جو ذہن ہے یہ ناممکن کو سوچ نہیں سکتا۔ اس کے کمپیوٹر میں ان پڑھ ہو پڑھا ہوا، اس کے کمپیوٹر میں ناممکن کا تصور پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ آج کے علم نے اس بات کو ثابت کیا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ دنیا کے کسی خطے میں کوئی ان پڑھ سے ان پڑھ یہ سوچ نہیں بنا سکتا، یہ تمنا نہیں کر سکتا کہ 2 اور 2 5 ہو جائے۔ کیا کر سکتا؟ تو بڑا حساب کا ماہر، بہت بڑا میتھمیٹیشین ہو، یا میرے جیسا 2 + 2 4 کو جاننے والا ہو، سب سے پوچھ کے بھائی کیا خیال ہے، دعا کرو 2 اور 2 5 ہو جائیں۔ کہے گا مولوی صاحب ہوش کرو کہ آخر کبھی 2 اور 2 5 بھی ہوئے، 4 ہی ہوتے ہیں۔ ایک مثال دی ہے، یہاں اس کھوپڑی میں ناممکن کا تصور آ ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک، یہ بات آج ثابت ہو چکی۔ پھر ہر انسان کیوں آئیڈیل ہوم کو تلاش کرتا ہے؟ یہ تمنا کیوں پیدا ہوتا ہے؟ ایک مثالی زندگی ہو، ایک مثالی گھر ہو، یہ کیوں تمنا پیدا ہوتا ہے؟ یہ تمنا اس بات کی علامت ہے کہ کہیں کوئی آئیڈیل ہوم ہے، ضرور ہے۔ وہ کہاں ہے وہ اللہ بتاتا۔ میرے بھائی اور دوستو، انسان کی فطرت یہ ہے کہ جو احسان کرے اگر اس کی فطرت مر نہیں گئی تو اس احسان کرنے والے کی قدر بھی کرتا ہے، اس کے سامنے سر بھی جھکاتا ہے۔ برا ہو یا اچھا، یہ فطرت بہت کم مرتی ہے۔ یہی فطرت جانور کی بھی ہے۔ ہمارے گھر میں بلی، کتا ایک روٹی کھاتا ہے، ساری زندگی اسی در پہ گزارتا ہے۔ اس گھر کا چھوٹا سا بچہ اس کو جوتے سے مارتا ہے، وہ ایسے سر بھی نہیں اٹھاتا، ایسے پڑا رہتا ہے۔ زیادہ مار پڑے تو اٹھ کے بھاگ جاتا ہے، دائیں بائیں ہو جاتا ہے۔ کوئی باہر سے جوان 6 فٹ آ جائے تو اس کی ٹانگوں کو پڑ جائے گا اور رائے گا۔ ایک چھوٹے سے بچے سے مار کھا رہا ہے اور ایک 6 فٹے جوان کے پاؤں کو پڑ رہا ہے۔ اتنی سمجھ تو اس کو بھی ہے کہ یہ میرے مالک کا بیٹا ہے، میں نے اس کے باپ کا نمک کھایا ہے، لہذا میں اس کو نہیں کاٹوں گا۔ اور یہ پتہ نہیں کون آیا ہے میرے مالک کے گھر میں، پتہ نہیں نقصان پہنچانے نہ آ رہا ہو۔ تو انسان تو اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ مخلوق بنائی ہے۔ انسان محسن کے سامنے سر جھکاتا ہے، بس صرف ایک جگہ یہ خطا کھاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا محسن ہے اور یہ اسی کے آگے سر اٹھا کے چلتا ہے۔ کہیں کوئی 1 گلاس پانی بھی پی لے تو اسے یاد رکھتا ہے، روٹی کھلا دے اسے یاد رکھتا ہے تو ایسے بڑا بچپن کا واقعہ یاد ہے۔ ہمارے اونٹ گم ہو گئے، میں تو پیدا نہیں ہوا تو اس سے پہلے کی بات، اور میرے دادا مرحوم کی عادت تھی چاہے چوری کہاں پہنچ جائے برآمد ضرور کرتے تھے۔ تو وہ چلے 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 ڈیرہ اسماعیل خان تک پہنچے، پاؤں کے نشان۔ اس وقت تو پکی سڑکیں نہیں ہوتی تھیں، تو وہاں ایک بڑا زمیندار تھا، اس کے ڈیرے پہ اونٹ بندھے ہوئے ہمارے۔ کہنے لگے یہ اونٹ میرے ہیں۔ کہنے لگے تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں تو لمبے سے آیا۔ تو اس نے میرے پردادے کا نام لیا کہ میاں گانے کے کیا لگتے ہے؟ کہا وہ میرا باپ ہے۔ وہ کہنے لگا میری زندگی گزر گئی، آج تک میں نے چوری واپس نہیں کی، پر تیرے باپ کا میرے اوپر احسان ہے، یہ لے جا۔ کیا احسان ہے؟ کہا تلمبے کی پولیس نے مجھے پکڑا ہوا تھا، مجھے مار رہے تھے، اوپر سے تیرا باپ گزرا، اس نے مجھے دیکھا اور پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آیا، چھوڑ دے انہوں، تو انہیں چھوڑ دیا، بس یہ احسان مجھے یاد ہے، جا لے جا اپنے اونٹ۔ صرف ایک اللہ وہ ذات ہے جو احسانات کی ایک لامحدود فہرست ہے اور اسی سے بغاوت ہے۔ باہر کو چھوڑ دو جی، باہر کو، یہ ایک چھوٹی سی انگلی ہے اور انگلی کا یہ چھوٹا سا پورا ہے۔ جب اس کو یہاں رکھا تو اس نے بتایا کہ لوہے کو پکڑا ہے، جب اس کو یہاں رکھا تو اس نے بتایا ربڑ ہے، تار کو پکڑا ہے، اس کو ادھر رکھا تو اس نے بتایا لکڑی کو چھوا ہے، اس کو ادھر رکھا تو اس نے کہا
کپڑے کو چھوا ہے. اسے یہاں رکھا تو اس نے بتایا پگڑی ہے. اسے یہاں رکھا تو اس نے بتایا بال کو چھوا ہے. اسے یہاں رکھا تو نے بتایا تو نے دانت کو چھوا ہے. اس کو بیٹی کے سر پر رکھا تو نے بتایا بیٹی ہے. اسے بیٹے کے سر پہ رکھا تو انگلی پیغام دیتی بیٹا ہے. اسے بیوی کے جسم پہ رکھا تو اس انگلی میں بتایا بیوی ہے. اسے ماں کے جسم پہ رکھا اماں ہے. اسے دشمن کے ہاتھ سر پر رکھا تو پکار اٹھی دشمن ہے, اندر آگ لگ گئی. صرف ایک انگلی کا ایک پورا یہ کتنے پیغام پہنچا رہا ہے ٹھیک ٹھیک پیچھے, اور وہاں سے صحیح صحیح جواب آ رہا ہے. صرف اس ایک پورے کا شکر ادا کرنے بیٹھو تو سجدے سے سر اٹھانے کی گنجائش کوئی نہیں ہے. پر یہ 5 وقت نماز بھی نہیں پڑھتے, 5 وقت بھی نہیں ہے نا. تو میں نے صرف چند بتایا جو اچانک میرے آ گئے زبان پر. پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ کور لگایا ہے, پھر اس کور کو آگے تھوڑا سخت کیا ہے. یہ جب تھوڑا سا نوخن زیادہ کٹ جاتا ہے, سارا دن ہم ہائے ہائے کرتے رہتے ہیں, کیا ہوا کہ تھوڑا سا زیادہ کٹ گیا, یہ کھچ جائے تو پھر کیا بنے. یہ کیا چیز ہے, یہ ہمارے سیل جو مرتے ہیں تو اللہ ان کو آگے دھکا دینا شروع کرتا ہے. یہ یہاں آ کر ایک سخت شکل اختیار کر لیتی. سارے ہاتھ کی طاقت اس ٹوپی کے ساتھ ہے. یہ 5 ٹوپیاں اتار دیں تو پہلوان ہو یا کمزور ہو سب برابر ہوگے. اب وہ ایک سوئی بھی نہیں اٹھا سکتے, چمچ نہیں اٹھا سکتے. چاہے جائے کہ یہ ٹرالیاں آ رہی ہیں اور ٹریکٹر چل رہے ہیں اور مل چل رہی ہو, صرف یہ ٹوپیاں اللہ اتار. اور اگر اللہ ان سیل کا رخ پیچھے کر دے, بجائے آگے جانے کے پیچھے کر دے, تو خود یہی ہماری موت کا پیغام بن جائے ایک جگہ پر. پھر اللہ نے ادھر بال لگائے ہیں, اس کو صاف رکھا ہے. ادھر بھی تو بال پیدا کر سکتا, بندر کے ادھر بال نہیں ہوتے, ریچھ کے ادھر بال ہوتے, ادھر ان کے ادھر بھی ادھر. یہ کون سی طاقت ہے جو ادھر ہلکے پھلکے بال لاتا ہے اور اس کو صاف شفاف بناتا ہے؟ کون ہے یہ سارا نظام چلانے والا؟ تو صرف ایک پورے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس مالک الملک. پھر یہ ہماری پہچان ہے, اس پر لکیریں ہیں. یہ لکیریں وہ ہیں جنہیں ساری دنیا سے ملا لو تو میری لکیریں اور ہیں, دوسروں کی اور ہیں. یہ کھال یہاں سے کاٹ دو, جب دوبارہ کھال اگے گی نکلے گی تو اس پر وہی نقشہ ہوگا, کوئی نیا نقشہ نہیں ہوگا.